یستسقل غمام بوجہہ، گویا کہ آسمان کے بادلوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پانی ملتا تھا۔ یہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، ولا فخرہ، کوئی فخر والی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اول من تنشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، ولا فخرہ، اس میں کوئی فخر والی بات نہیں ہے۔ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي، فرمایا قیامت والے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخرہ، فخر کی بات نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا جتنے اللہ کے نبی ہیں، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ میرا باپ آدم وہ بھی قیامت والے دن میرے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ آپ نے فرمایا سارے اللہ کے نبی میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، ولا فخرہ، لیکن فخر والی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں مجھے ایسی عطا کی ہیں جو اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی۔ صحابہ نے کہا جی وہ کون سی چیزیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اوتیتو بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع ترین کلمات دیے ہیں، یعنی ایسے الفاظ بہت تھوڑے ہیں، ان کا معنی مفہوم بہت زیادہ ہے۔ جیسے یہ جامع ترین الفاظ ہیں جو ہم دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کا مفہوم بہت لمبا چوڑا ہے، اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان اس دعا کو پڑھنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دینا، میری آخرت بھی بہتر کر دینا، یہ دعا کرنا وہاں پہ مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہ مجھے اجازت دی ہے، اگر میں 1 مہینے کی مسافت بھی ہوتا ہوں، میرا دشمن 1 مہینہ مجھ سے دور ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی میں مدینہ میں ہی ہوتا ہوں اور 1 مہینے کی مسافت پر میرا دشمن بیٹھا ہوا مجھ سے ڈر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اوپر میرا رعب اللہ نے مسلط کر دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، اگر کوئی آدمی کسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پر نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اگر مسجد میں نہیں آ سکتا تو اسی جگہ پہ نماز پڑھ لے، شرعی عذر اگر موجود ہے تو پھر گھر میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں ایک آدمی کی ڈیوٹی لگاؤں، وہ جا کر مسجد میں نماز پڑھائے، اور جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے باجماعت مسجد میں نہیں آتے ان کے گھروں کو میں جلا دوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی وجہ سے اور بچوں کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر رہا۔ اور بعض حدیثوں میں الفاظ ہے کہ ایسے لوگ جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھنے آتے، ایسے لوگوں کے گھروں کو میں ان کے اوپر جلا دوں۔ تو خیر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی ہے۔ اب ایک حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر نماز نہیں ہوتی، کوئی آدمی بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ جائے نماز پڑھنا شروع ہو جائے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ جہاں بھی ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ نے مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کرنا ہے، اگر کوئی چھت کے اوپر ہوگا تو اس کی طرف چہرہ نہیں ہوگا۔ اور اس طرح المزبلہ، جہاں پہ کوڑا اور کرکٹ پھینکا جاتا ہے وہاں بھی نماز نہیں ہو سکتی۔ المجزرہ، مذبح خانہ، سلاٹر ہاؤس، جہاں پہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے وہاں پہ بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ والمقبرہ، قبرستان میں بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں وہ جناب مسجدوں میں قبریں بنا دیتے ہیں، حالانکہ منع کیا گیا ہے، فرمایا کہ قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے۔ وقاریت طریق، عام شہرائے عام راستے کے اوپر بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی وہاں سے گزر گیا کوئی آدمی وہاں درمیان میں نماز پڑھنا شروع ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے۔ وفی الحمام، حمام کے اندر بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وفی معاطن الابل، اونٹوں کے باڑے کے اندر بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک صحابی نے کہا جی بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی بکریاں نقصان آپ کو پہنچا دیں ایسی بات نہیں ہے۔ اونٹ بڑا ایک جانور ہوتا ہے اور بڑا وہ انتقام لینے والا جانور ہوتا ہے، وہ آپ کو ٹانک بھی مار سکتا ہے، آپ کو کاٹ بھی سکتا ہے۔ شریعت نے ہر موقع کے اوپر مسلمان کو تحفظ دیا ہے، پروٹیکشن دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھنے سے میں تم کو منع کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم بی النبیون، اللہ نے مجھے یہ بھی خصوصیت دی ہے کہ اللہ نے مجھے بھیج کر
تمام انبیاء کے میں آخر میں آیا ہوں، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی کسی محلے کی طرف نبی بن کر آتا تھا، کوئی نبی کسی قبیلے کی طرف نبی بن کر آتا تھا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ جَمِيعًا، مجھے اللہ تعالیٰ نے پورے جہان کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں کیا تھا، میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے غنیمت کا مال بھی حلال کر دیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزا نبی من الانبیاء، اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی نے غزوہ کیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد اور موسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، بعد میں اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا، جن کا نام یوشع بن نون تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، جب ان سے ملاقات کی، 3 واقعات پیش آئے، تو اس سفر میں یوشع بن نون ہی آپ کے ساتھ تھے، اور یوشع بن نون کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو بھی فتح کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی میدان طی میں ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، ان کی وفات بھی میدان طی میں ہوئی، اور یوشع بن نون جو ان کا خلیفہ تھا، انہوں نے پھر بیت المقدس کو یا اریحہ علاقے کو انہوں نے فتح کیا۔ اچھا، یہ اللہ کا نبی جہاد کرنے کے لیے گیا، تو انہوں نے جب جہاد پر جانے لگے تو وہاں پر انہوں نے میدان طی میں خطبہ دیا، یعنی یا جہاں پر بھی موجود تھے انہوں نے خطبہ دیا، فرمانے لگے کہ اگر کسی آدمی کا نکاح ہو چکا ہے، اس کی ابھی بیوی گھر میں نہیں آئی، رخصتی نہیں ہوئی، ایسا بندہ بھی میرے ساتھ نہ جائے، اور جس آدمی نے مکان بنا لی، ابھی چھتیں نہیں ڈالی، ایسا بندہ بھی میرے ساتھ نہ جائے، اور جس آدمی نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کی بکریوں نے بچے جنم دینے، ایسا بندہ بھی میرے ساتھ نہ جائے، کیونکہ ان کا دھیان پیچھے رہے گا، یہ جم کے لڑ نہیں سکتے۔ اب یہ اللہ کا نبی جہاد کرنے کے لیے گیا، تو عصر کی نماز کا وقت ہوا تو سورج ڈوبنے لگا۔ یہ اللہ کے نبی نے سورج کو دیکھا اور کہنے لگا اِنَّ کی مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اے سورج تو بھی اللہ کے حکم سے چڑھتا ہے، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور میں یوشع بن نون بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ اے سورج میں تجھے حکم دیتا ہوں تو اسی جگہ پہ ٹھہر جا ہماری، تاکہ نماز میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اللہ نے یوشع بن نون کے لیے سورج کو اسی جگہ پہ روک دیا۔ اب اس اللہ کے نبی یوشع بن نون نے جہاد کیا، اس علاقے کو فتح کیا، غنیمت کا مال ایک پہاڑ کے اوپر رکھا، لیکن آگ ہی نہ آئی غنیمت کا مال کھانے کے لیے۔ وہ اللہ کا نبی کہنے لگا تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، وہ کہنے لگے نہیں ہم نے خیانت نہیں کی۔ کہنے لگے میرے ساتھ سلام لو، جس قبیلے والے نے خیانت کی ہوئی تو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چمٹ جائے گا۔ اچھا، سارے لوگ آئے، ان سے مصافحہ کرنے لگے، تو ایک آدمی کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چمٹ گیا۔ وہ کہنے لگے فیکم الغلول، تم نے خیانت کی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں ہم نے خیانت نہیں کی۔ تو وہ فرمانے لگے آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چمٹ گیا، آپ سچی سچی بتاؤ۔ وہ کہنے لگا واقعہ نہیں ہم نے خیانت کی ہے۔ جیسے اس نے اعتراف جرم کیا، اس کا ہاتھ بھی اس سے جدا ہو گیا، اور وہ اپنے گھر میں گیا تو وہ گائے کے سر کے برابر سونا لے کر آیا۔ وہ جو سونا خیانت کیا تھا، جب وہ بھی پہاڑ کے اوپر رکھا تو آسمان سے آگ آئی اور وہ سارے کا سارا سونا کھا گئی۔ جب غنیمت کا مال آگ کھا جاتی تھی تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو قبول کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے غنیمت کا مال بھی حلال کر دیا ہے۔ جو امیر ہوگا جس طرح وہ ڈیوائیڈ کر دے گا اسی طرح اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں من تاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسی قطو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی بندے سے انتقام نہیں لیا۔ حالانکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے ایسے گھٹیا قسم کے الفاظ بھی استعمال کرتے، لیکن اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کبھی ہمارا کسی سے معاملہ بن جائے تو اللہ کی رضا کے لیے ہم کتنا معاف کرتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں جب تک بدلہ نہیں لے لوں گا، جب تک جناب اس کو میں دن کے تارے نہیں دکھا دوں گا تو میں باز نہیں آؤں گا۔ وہ خصوصاً جب کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے نا تو وکیل کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں صحیح طرح دے تو لکھ ذرا 10 لاکھ روپیہ اور بھی لکھ۔ وہ جناب ایسے جھوٹا کیس بنا کر اتنی باتیں درائی کروا دیتے ہیں۔ اگر لڑکی والے انہوں نے کھلا لینا ہوتا ہے تو وہ جناب پتہ نہیں کیا کہ اس کو 15 تولے زیور ڈالا تھا، ایسے کیا تھا ایسے کیا تھا، صرف انتقام لینے کے لیے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے ایسا کرنا۔ اور مسلمان بھائی جب کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہونے نو صحیح طرح پتہ چلیا کہ میں نے کن دے نال پنگا لیا سی، کس کے ساتھ اس نے لڑائی کی تھی۔
حالانکہ ہمارا اسلام ہمیں ایسی باتوں کا درس نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام لیا ہی نہیں ہے، الا کہ کوئی آدمی اگر اللہ کی حد کو پامال کرتا تو اللہ تعالیٰ کی حد کو بچانے کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلہ لیا کرتے تھے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سے اوصاف کا ذکر امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل ترمذی میں کیا ہے. آخری بات کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، اس کا نام ازبا تھا. ازبا، ایک تو آپ کی اونٹنی کسوا تھی اور ایک اونٹنی کا نام ازبا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینے گئے تو آپ کسوا اونٹنی کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور مدینے والے، یثرب والے انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنے. کوئی کہہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنے. وہ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ آپ کی اونٹنی کسوا کو پکڑ لے. جب وہ اونٹنی کسوا کو پکڑنے لگے تو فرمایا کہ نہ، اترک الکسوا، کسوا کو چھوڑ دو. آپ نے فرمایا کہ یہ کسوا خود نہیں چل رہی، اس کو چلانے والا چلا رہا ہے. یہ کسوا جس کے گھر میں جا کر بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا. تو جب ابو ایوب انصاری کے صحن میں کسوا اونٹنی پہنچی تو اسی جگہ پر بیٹھ گئی، اور صحابہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب ابو ایوب انصاری کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کرتے رہے، اور سارے صحابہ آپ کے لیے تحفے طائف لے کر آئے. ایک بزرگ عورت بھی آئی. آپ نے فرمایا خالہ جی آپ نے کس سے ملنا ہے؟ وہ کہنے لگے جی آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ سے ہی بات کرنی ہے. خالہ جی آپ بھی کوئی تحفہ دینے کے لیے آئی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریب سے لوگ ہیں، کوئی تحفہ وغیرہ نہیں میں دے سکتی تھی. کوشش بڑی کی کچھ پیسے جمع کرنے کی، لیکن کر نہیں سکی. آپ نے فرمایا خالہ جی پھر آپ کیسے آئی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے نا 60 سال کا، یہ اپنا بیٹا ہی آپ کا خادم بنانے کے لیے آئی ہوں، اپنا بیٹا ہی آپ کی خدمت کے لیے وقف کرنے کے لیے آئی ہوں. حضرت انس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، فرمایا یا اللہ اس کی عمر کو بھی لمبا کر دینا اور اسے وافر مال عطا کرنا. حضرت انس کا بیان ہے اللہ کی قسم مدینے میں میرا ایک باغ لگا ہوا تھا. کہتے ہیں لوگوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے اور میرا باغ 1 سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا. اور جو بندہ بھی میرے باغ میں داخل ہوتا کہتا ہے نا تو نے کستوری لگائی ہے، تو میں کہتا نہیں میں نے کستوری نہیں لگائی، مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اگر کسی کو لگ جائے، ایک صحابی کا بیان ہے مجھے آپ نے فرمایا بارک اللہ، اللہ تیرے مال میں برکت ڈالے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے بعد میں مٹی بھی خریدا کرتا تھا تو مٹی کو بھی اللہ تعالیٰ میرے لیے سونا بنا دیا کرتا تھا. اور آپ نے فرمایا یا اللہ نظر اللہ عمران سامیہ مقالتی، یا اللہ ایسے بندے کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رکھنا، یا اللہ کبھی اس کا حافظہ خراب نہ ہونے دینا، یا اللہ ہمیشہ بہار رہے، کبھی خزان آئے ایسے بندے کے اوپر. صحابہ نے کہا جی اتنی دعائیں کس کو آپ دے رہے ہیں؟ فرمایا من سامیہ مقالتی، جو بندہ میری باتیں سننے والا ہے اور میری باتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی میری باتیں پہنچانے والا ہے. اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کو لگی ہوئی ہے. تو خیر میں بتا رہا تھا آپ کی اونٹنی ازبا تھی، اور جب کوئی آدمی اس سے اپنا اونٹ وغیرہ صحابہ دوڑاتے تو وہ سب سے آگے نکل جاتی. ایک عرابی آدمی آیا، وہ کہنے لگا کہ آپ نے اس اونٹنی کی ہمارے اونٹ کے ساتھ دوڑ لگوانی ہے. صحابہ کہنے لگے ہمارے پاس اتنے اچھے اچھے اونٹ ہیں، وہ جو بھی اونٹ اس کے ساتھ بھاگتا ہے تو یہ اسے پیچھے چھوڑ دیتی ہے، آپ کا اونٹ تو ہے بھی مریل سا، تو یہ تو اس سے آگے نکل ہی نہیں سکتا. اس نے کہا چلو آپ دوڑ لگا کر دیکھ لو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ازبا کی دوڑ اس اونٹ کے ساتھ لگائی گئی جو بالکل کمزور اور لاغر تھا. اس عرابی آدمی کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے آگے نکل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا جی ہمارے اونٹ تو ہمیشہ اس سے پیچھے رہے ہیں، اور آپ کی اونٹنی اس عرابی آدمی کے اونٹ سے پیچھے رہ گئی، ہار گئی ہے. آپ نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ اونٹنی کے دل میں تکبر آ گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے جو بھی اپنے سر کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ضرور اسے نیچا بھی کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کا قانون ہے جس آدمی کے دل میں کبر اور غرور آ جاتا ہے اور وہ لوگوں سے اس طرح بڑھ چڑھ کر آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کا حق ہے، اللہ پھر اسے ذلیل کر دیتا ہے، اللہ اسے نیچا کر دیتا ہے. کبھی اپنے دل میں حسد، بغض، کینہ، کبر، تکبر، غرور نہیں آنے دینا.
اگر اللہ نے بہت زیادہ بھی عطا کر دی، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے دیا ہے، میرا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کچھ بھی کمال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو باتیں میں نے بیان کیا آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔